الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا صدق اللہ العظیم۔ دوستو سامعین، یہ آیت نمبر 4 کل بھی پڑھی تھی اور آج آیت 4 کے ساتھ سورہ نوح کی آیت نمبر 7 تک پڑھی گئی۔ کل کے درس میں آیا تھا کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، یہاں پر ہم نے بات چھوڑ دی تھی۔ موت اور عذاب ٹل نہیں سکتے، کسی بھی انسان سے موت بھی نہیں ٹلتی اور عذاب بھی نہیں ٹلتی۔ یہ اعتراض مت کیجئے، الا قوم یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب قرآن ہی میں ٹل گیا تھا۔ یعنی ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب کا جو اللہ کا وعدہ ہے، اگر وہ سر پر آ کھڑا ہو تو کسی کے ٹالے نہیں ٹلے گا۔ یعنی ایمان بندہ نہیں لایا اور اللہ کا عذاب آنے والا ہے، آ گیا تو اس کو کوئی دنیا کی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ 1 منٹ کی بھی ڈھیل نہیں دی جائے گی، نہیں ملے گی جی۔ یا مطلب یہ ہے کہ موت کا وقت معین پر آنا ضرور ہے، اس میں بھی تاخیر نہیں ہو سکتے۔ ہر انسان کے موت کا ایک وقت ہے۔ کل ایک بات آئی تھی جو ہم نے وعدہ کر لیا تھا۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب، ایک آدمی کا بچہ بیمار پڑ گیا، 1000 علاج کراتا ہے، فائدہ نہیں ہوا، مجبوراً آ کر کے وہ منت مانتا ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا تندرست ہو جائے گا تو میں 100 روپے 200 500 یا اللہ میں جان کے بدلے جان صدقہ کروں گا۔ اب اچانک اس کا بچہ صحت مند ہو گیا، تب وہ انسان جو بھی منت مانا تھا، 100 200 500 یا بکرا ذبح کرنے کی منت مانی تھی، وہ ذبح کرتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، یا وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم منت نہیں مانتے تو میرا بیٹا صحت مند نہیں ہوتا، یا ہمارے منت ماننے کی وجہ سے میرا بیٹا صحت مند ہو گیا، تو کیا یہ تقدیر کو بدل دیتا ہے؟ بیماری آزاری تقدیر میں ہے۔ تو ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے گتھی بہت آسان سلجھا دی، بہت آسانی کے ساتھ سلجھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر نہیں بدلی۔ اللہ پاک کو معلوم ہے یہ آدمی بالکل کنجوس نہیں، مکھی چوس ہے، یہ بخیل ہے، یہ اللہ کے نام پر دینا نہیں جانتا ہے۔ 100 200 500 اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو تو دے دے گا، 1000 2000 روپے ٹیسٹ میں خرچ کر دے گا اور ذرہ برابر اس پہ کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگی، لیکن یہ اللہ کے نام پر فقیر مسکین کو نہیں دے گا۔ یہ ہو بھی رہا ہے آج کل جی۔ میرے علم میں ہے ایک صاحب تقریباً ان کی کوئی عزیز بیمار پڑ گئیں، تو تقریباً 90 لاکھ روپے انہوں نے خرچ کیے۔ اگر کوئی کہتا کہ بھائی 2 لاکھ روپے دے دی کسی مسجد میں تو شاید نہیں دیتے، لیکن اتنا آسانی سے انہوں نے دے دیا۔ اور خرچ کر کے بھی ایک صاحب کو میں جانتا ہوں جی کہ تقریباً 1 کروڑ روپے سے زیادہ انہوں نے خرچ کیا اپنے بچے پر، لیکن بچے کو بچا نہیں سکے۔ 1 کروڑ روپے بھی گیا، اور شاید وہ اگر 2-4 لاکھ روپے دے دیتے اللہ کے نام پر تو بچہ بچ جاتا۔ تو خیر، تو ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بہت اچھی گتھی سلجھا دی۔ فرمایا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک معلوم ہے کہ ابھی بخیل نمبر 1 ہے، یہ اللہ کے نام پہ نہیں دے گا، ڈاکٹر اسپیشلسٹ کو دے گا، جرمن جائے گا، فرانس جائے گا، اٹلی جائے گا، برطانیہ جائے گا علاج کے لیے، لیکن فقیر کو نہیں دے گا۔
تو حضور نے فرمایا انما یستخرجہ من البخیل، تو یہ بات بھی اللہ نے تقدیر میں لکھ دی تھی کہ اس کا بچہ بیمار پڑے گا، صحت مند نہیں ہوگا، تو سارے ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر کے پھر آخر میں کہے گا یا اللہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں صدقہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول کر کے اس کے بچے کو صحت کر دیتے، تو یہ صدقہ دینے سے اس کا بچہ ٹھیک نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مال نکلوایا، اس کے بخل کو توڑا، اور یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ بھی ہاں کہ بخیل سے مال نکالنے کا یہ ایک طریقہ ہے، اور تقدیر پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ میں نے کل وعدہ کر لیا تھا، اس لیے میں نے کہا یہ درس بھی میں دے ہی دوں۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ٹلتا ولتا نہیں ہے۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم کو سمجھ ہے، جی اگر تم کو سمجھ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ سن چکے ہیں پہلے کہ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قوم بہت مارتی تھی، بہت ستاتی تھی، میں نے پہلے ہی دن نقل کر دیا تھا جی۔ اور نوح علیہ السلام 950 سال تک سمجھاتے رہے۔ قوم کی عمر اتنی نہیں ہوئی ہے، نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ہوئی ہے جی۔ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا کہ یہ قوم ایسی ہے کہ اب ان کی نسل میں بھی خیر کی امید بظاہر نہیں ہے، تو آگے چل کے بات آ رہی ہے، نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان کھل گئی، آخر وہ بھی تو انسان ہی تھے، اور انہوں نے بد دعا کی۔ اب ان کے دعوت کا اسلوب آ رہا ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اور نوح علیہ السلام بولے کہ اے رب میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن، یعنی دن رات ان کو دعوت توحید کی دیتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پھر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے، یعنی جتنا میں ان کو خیر کی دعوت دیتا وہ اتنا ہی شر کی طرف چلے جاتے۔ قوم کی بے راہ روی کی دعا، یعنی نوح علیہ السلام 950 برس تک ان کو سمجھاتے رہے، جب امید کی کوئی جھلک باقی نہ رہی تو مایوس اور تنگ دل ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ رب العزت، میں نے اپنی طرف سے دعوت و تبلیغ میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں برابر ان کو تیری طرف بلاتا رہا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ جوں تیری طرف آنے کو کہا گیا یہ بدبخت قوم اور زیادہ ادھر سے منہ پھیر کر بھاگنے لگی، جتنا زیادہ دعوت دیتے تھے اتنی بھاگتی تھی، اور جس قدر میری طرف سے شفقت و دلسوزی کا اظہار ہوا ان کی جانب سے نفرت و بیزاری بڑھتی گئی، یہ جتنا بیچارے روڑوں کے گر گرا کے بلاتے اتنے ہی۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور میں نے جب کبھی ان کو بلایا تاکہ تو ان کو بخشے، قوم کو بلاتا تھا کہ بھائی اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ تیری مغفرت کرے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، میری بات نہ سننے کے لیے ان کو گوارا ہی نہیں تھی میری بات، تو کان میں کیا کر لیتے تھے، انگلی ڈال لیتے تھے تاکہ میں نوح علیہ السلام کی بات ہی نہ سنوں۔ واستغشوا ثیابہم، اور مجھ سے اتنی ان کو نفرت ہو گئی کہ جب میں ان کے پاس جاتا تو اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے تاکہ نہ میں ان کو دیکھوں اور نہ مجھے دیکھیں، حالانکہ نبی کی شکل کو دیکھنا مستقل ایک عبادت ہے، نبی کی شکل کو دیکھنا مستقل ایک عبادت ہے، اتنی منحوس قوم ہو گئی تھی جی۔ واستغشوا ثیابہم، تا وہ میری اور میں ان کی صورت نہ دیکھوں، نیز انگلیاں اگر کسی وقت کانوں میں ڈھیلی پڑ جائیں تو کچھ کپڑوں کی روک رہے، غرض کوئی بات کسی عنوان سے دل میں اترنے نہ پائے، یہ حال ہو گیا تھا ان کا۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور ضد کی اور غرور کیا اور بڑا غرور کرنا، یعنی اپنے طریقے سے راہ روی سے غرور سے تکبر سے وہ قوم ان کی کسی طرح باز نہ آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام معاصی سے بچا لے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔